ہے یہ فیض حضرت مفتی خلیل قادری، مل گیا ہے باب والا سیدی احمد رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نشست فکر رضا برکاتی کے رنگ برکاتیوں کے سنگ میں آپ کا میزبان حافظ محمد مسلم بنگش برکاتی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ آج نشست فکر رضا میں ہماری گفتگو کا موضوع اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرامت ماریرہ مطہرہ۔ شہزادہ حضور قبلہ آغا جان، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ پیرزادہ علامہ محمد جواد رضا برکاتی الشامی صاحب آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، پیش کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ حضرت ابتدا میں یہ فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو مشائخ خانقاہ برکاتیہ ماریرہ مطہرہ شریف کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو تمام حاضرین کو، تمام سامعین کو اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اپنی گفتگو کا آغاز حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے اس کلام سے کرتا ہوں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجددی جے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ بڑا پیارا سوال آپ نے کیا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بے شک، اور آپ کی شخصیت اور فکر اور آپ کے وجود پر جو پردے پڑے ہوئے تھے الحمدللہ آج وہ پردے اٹھ چکے ہیں، اور آپ سواد اعظم اہل سنت کے سردار کہلاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ ایسی جگہ سے جڑ گئے کہ جس جگہ جڑنے کے بعد انسان اپنے تمام معاملات میں آسانیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی میری مراد بر صغیر پاک و ہند کی عظیم خانقاہ، یعنی وہ خانقاہ شریف جو کہ سلسلہ قادریہ کی عظیم خانقاہ کہلاتی ہے، یعنی خانقاہ برکاتیہ ماریرہ مطہرہ شریف، یہ وہ خانقاہ شریف ہے جس نے بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ قادریہ کے کاموں کو مزید آگے بڑھا دیا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی اگر ہم بات کریں کہ مشائخ برکاتیہ، مشائخ خانقاہ برکاتیہ ماریرہ مطہرہ شریف ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو اگر آپ کے پیر و مرشد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کے پیر و مرشد حضور سید شاہ آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وہ مرید ہیں میرے کہ جن کو صرف کنیکشن کے ساتھ جوڑنے کی دیر تھی۔ جب حضور سیدی اعلیٰ حضرت وہاں تشریف لائے، خلافت و اجازت بھی فوراً عطا فرما دی گئی، اور تمام سلاسل میں وظائف میں آپ کو ہر چیز عطا کر دی گئی۔ حالانکہ خانقاہ برکاتیہ ماریرہ مطہرہ شریف کے بارے میں اگر کہا جائے کہ وہاں پر اس طرح عام مرید نہیں بنایا جاتا، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں، ہمارے مشائخ و عظام فرماتے ہیں کہ اگر خانقاہ برکاتیہ میں کوئی مرید ہونے کے لیے آتا ہے نا، تو اس کو آسانی کے ساتھ سلسلہ برکاتیہ میں مرید نہیں کیا جاتا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر آپ کی ٹاپک کی طرح آگے بڑھتا ہوں کہ ایک بار ایک صاحب خانقاہ برکاتیہ ماریرہ شریف میں مرید ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ بڑی طلب تھی ان کو حاضری لگانے کی، مرید ہونے کی، لیکن جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے چاہا کہ مجھے فوراً بیعت کر لیا جائے، اور اس وقت کے جو سجادہ نشین تھے آپ نے فرمایا کہ بھائی میاں ابھی تم تھوڑا تھکے آئے ہو، ذرا آرام کرو، اس کے بعد پھر تم سے ملاقات کریں گے، تمہیں داخل سلسلہ کریں گے۔ جب وہ مرید ہونے کے جو صاحب تشریف لائے تھے، جب خانقاہ شریف پہنچ گئے تو حضرت نے ارشاد فرما دیا آپ سے کل فجر میں ملاقات کریں گے۔ خادم کو حکم دیا ان کو
فلاں جگہ ٹھہرا دیجئے جہاں پر مہمان خانہ ہے، اور ایسا کرنا کہ رات کو ان کو کھانے میں مچھلی کھلانا، کھانے میں مچھلی کھلانا، اور دیکھو مچھلی کھلانے کے بعد جب یہ اندر کھانا تناول فرما لیں باہر سے دروازہ بند کر دینا، اور شیخ نے خادم کو حکم دیا کہ پانی بھی ساتھ نہ رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، رات کو ان صاحب کی بارگاہ میں مچھلی، گرم گرم مچھلی پیش کی گئی، انہوں نے خوب ڈٹ کر بھی کھائی۔ لیکن مچھلی جو ہے نا پانی کا جانور کہلاتا ہے، اور پانی کا جانور جب انسان کوئی کھاتا ہے تو اس کو پانی کی طلب بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب خادم نے شیخ کے حکم پر یہ کام کر دیا، ان کو مچھلی کھلائی اور دروازہ بھی بند کر دیا، باہر سے کنڈی بھی لگا دی، اندر پانی بھی نہیں رکھا۔ تو جناب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، شیخ کا حکم تھا، خادم بجا لے کر آ گئے۔ اس کے بعد رات ہوئی، سونے کے بعد آدھا پہر گزر چکا ہے، اب وہ صاحب اٹھتے ہیں، ان کو پیاس لگتی ہے، مچھلی کھائی ہوئی ہو، تناول کی ہوئی ہو، پیاس لگتی ہے، تلاش کرتے ہیں پانی کو، پانی نہیں ہوتا، سمجھے کہ شاید خادم رکھنا بھول گیا ہے، تو باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے دروازہ بھی باہر سے بند ہے۔ اب تو دروازہ پیٹتے ہیں، اب خادم کو شیخ کی طرف سے حکم تھا کہ دروازہ کھولنا نہیں ہے، لیکن اب وہ پیاسے بھی ہیں، وہ رات بھر فجر تک دروازہ خوب بجاتے رہتے ہیں، لیکن خادم نہیں آتا۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہ خادم دروازہ کھولتا ہے، وہ صاحب فوراً بھاگتے ہوئے جا کر پانی ڈٹ کر پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ سارے معاملات ہونے کے بعد شیخ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی ہے نماز کے بعد، فوراً شیخ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگتے ہیں، حضور مجھے پانی بھی نہیں دیا، مچھلی بھی کھلا دی۔ شیخ نے فرمایا بھائی ہم نے ایسا ہی حکم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ صاحب یہ سنتے ہیں کہ شیخ نے ایسا حکم دیا تھا تو وہ تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ عرض کرتے ہیں حضور آخر آپ نے ایسا حکم کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا میاں تم تھوڑا تھکے آئے تھے، تمہارے اندر طلب صادق نہ تھی مرید ہونے کی، رات بھر اس عمل نے تمہارے اندر مریدی کی طلب صادق ڈال دی، آؤ تمہیں داخلے سے صلہ کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جناب خانقاہ برکاتیہ ہمارے مطہرہ شریف ایسی خانقاہ شریف ہے۔ اب خانقاہ برکاتیہ کے بزرگان دین حضور اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آئیے اس طرف میں بڑھتا ہوں۔ حضور سید شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ فرماتے ہیں کہ اس دور میں سنیت کی جو کسوٹی ہے نا، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی پہچان ہے۔ سنیت کی کسوٹی اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلنے کا نام ہے، سنیت کی کسوٹی مسلک اعلیٰ حضرت کا علمبردار ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اور آگے بڑھیں، حضور سید اولاد رسول ماہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو میں ابن عابدین شامی پر فوقیت دیتا ہوں۔ حضور سید شاہ آل مصطفیٰ ماہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کرام، تمام فقہا، تمام محدثین، تمام مشائخ، سب کی باتیں اپنی جگہ پر ہیں، مسلم ہیں، حقیقت ہیں، لیکن ہمارے لیے حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مشائخ کرام تشریف لاتے رہے اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں میرے اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو کرامت ماہرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں، بڑا پیارا اور خوبصورت سوال ہے، اور لوگ اکثر اس سوال کے جواب میں متلاشی رہتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت کو کرامت ماہرہ کیوں کہا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے بات سمجھ لینی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کرامت ماہرہ ہی ہیں، اور کیوں نہ ہوں کہ اعلیٰ حضرت اپنے تمام علوم ظاہری، باطنی، عقلی، نقلی سے جب فراغت آپ نے حاصل فرمائی، اس کے بعد فتویٰ نویسی بھی فرمائی، اور آپ کی عمر جب 22 سال کے قریب تھی تو آپ کے سامنے دیکھیں اتنے بڑے عالم دین تھے کہ دنیا بھر سے لوگ آپ کے پاس فتویٰ لینے کے لیے آتے تھے، بذریعہ پوسٹ آپ کے پاس بھیجے جاتے تھے سوالات، اور آپ سب کے جواب اتنے پیارے انداز میں دیتے تھے کہ ہر کوئی اس پر عاشق ہو جاتا تھا، اس کو سر خم تسلیم کرتا تھا۔ لیکن آپ مرید نہیں ہوئے تھے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اتنی بڑی شخصیت ہونے کے بعد جب اتنا کوئی بڑا عالم دین ہو، مفتی وقت ہو، مفتی اسلام ہو، تو وہ بہت سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرے گا نا۔ حضور اعلیٰ حضرت کے سامنے دنیا بھر کی خانقاہیں موجود تھیں، بغداد شریف بھی تھی، اس کے علاوہ بدائن شریف بھی تھی، اور بہت ساری خانقاہیں دنیا بھر میں، لیکن آپ نے توجہ فرمائی، کہاں فرمائی؟ اپنے والد گرامی کے ہمراہ آپ خانقاہ برکاتیہ مارر مطہرہ تشریف لائے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے عرض یہ بات کر دی ہے کہ آپ کس طرح تشریف لائے، آپ کو خلافت اجازت عطا فرمائی گئی، دیگر آپ کی نشستوں میں نے بات یہ سماعت کی ہے کہ وہاں پر علماء کرام نے بات بڑی واضح طور پر ارشاد فرما دی ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ
کے پاس جو قابلیت تھی اجاگر تو پہلے سے ہی تھی، لیکن جب کنیکشن جڑ گیا خانقاہ برکاتیہ کے ساتھ تو بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ جب آپ کو یہ برکتیں مل گئیں، جب آپ کو یہ علم حاصل ہو گیا، جب آپ کو یہ محبتیں شفقتیں وہاں سے حاصل ہو گئیں، تمام بزرگوں نے آپ کو کہہ دیا کہ احمد رضا کرامت ماررہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر دور کے ساتھ جتنے بھی بزرگان دین تشریف لائے، سجادہ نشین تشریف لائے، گدی نشین تشریف لائے، وہاں کے خلفاء ہوں، وہاں کے علماء ہوں، وہاں کے مریدین ہوں، وہاں کے محبین ہوں، وہاں کے معتقدین ہوں، وہاں کے متوسلین ہوں، سب لوگوں نے میرے اعلیٰ حضرت کو یہی کہا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ماررہ مطہرہ کی ایک عظیم کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سید شاہ علی رسول مارریوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ بروز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول دنیا سے میرے ساتھ کیا لائے تھے، جب اعلیٰ حضرت سلسلہ قادریہ برکاتیہ میں بیعت ہو گئے تو آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ میں یہ عرض کروں گا اے اللہ عز و جل میں تیرے لیے احمد رضا کو لے کر آیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑا پیارا شعر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کہا رضا کے پیر نے ہمارے دستگیر نے ولی بے نظیر نے وہ پیروں کے بھی پیر نے جو پوچھے گا اگر خدا کہ تحفہ ساتھ لائے کیا کہیں گے آل مصطفیٰ رضا 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 رضا۔ حضرت آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیغام بھی عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے یہ بھی بات عرض کرتا چلوں اگر اس دوران کوئی گفتگو میں کوئی بات ایسی رہ گئی ہو الفاظوں کی ادائیگی کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں، اور پیغام ہم تو خود نصیحت لینے والے لوگ ہیں، ہم کیا کسی کو پیغام دیں گے، لیکن پھر بھی ہم ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت سے محبت کا تقاضا وہ اس طرح ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی برکاتی غلام ہیں، چاہے ہمارے خاندان کے ہوں، ہمارے اوپر نسل کی بات ہو، ہمارے بعد والی نسل کی بات ہو نا، ہر شخص یعنی کہ بچہ بچہ اعلیٰ حضرت کا شیدائی ہے۔ اور ہماری مجالس ہوں، عوامی جلسے کی بات ہو، نجی محافل کی بات ہو، ہم ہمیشہ اعلیٰ حضرت کی ہی بات کرتے ہیں، اور ہمارا کام، ہماری بات، ہماری سوچ یہی ہے کہ ہم ہر جگہ بیٹھ کر مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچار کی بات کریں، مسلک اعلیٰ حضرت کے تبلیغ و اشاعت کی بات کریں کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر کس طرح چلنا چاہیے۔ میں یہی پیغام اپنے ناظرین کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس دور میں جو معیار سنیت کا جو کسوٹی ہے نا وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو نیا مسلک ہے، نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت ہی مسلک اہل سنت ہے، اور مسلک اہل سنت وہی مسلک ہے جو صحابہ کرام کا مسلک ہے، اور صحابہ کرام کی تعلیمات پر اگر ہم لوگ عمل پیرا ہو جائیں، پیارے آقا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً میرا عقیدہ ہماری دنیا میں بھی اچھائی ہمیں عطا فرمائے گا، ہماری آخرت بھی اچھائی میں تبدیل ہو جائے گی۔ بس اس بات پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت محفل چشم و چراغ خاندان برکات ہے، اور حضور اعلیٰ حضرت اپنے مشائخ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ میں آخر میں دائرہ برکات اسلامی کے تمام میڈیا سیل کے صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو اس کاوش کر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا خاتمہ امام بالخیر فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ میں آخر میں ہمارے آج کے مہمان شہزادہ قبلہ آغا جان پیرزادہ علامہ محمد جواد رضا برکاتی الشامی دامت برکاتہم العالیہ کا انتہائی شاکر و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے نشست فکر رضا کے لیے ٹائم نکالا۔ شکل مرشد بن گئے خود عیاغ شان والا سیدی احمد رضا، خود عیاغ شان والا سیدی احمد رضا۔ نشست کا اختتام ہم کلام اعلیٰ حضرت سے کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ حیدرآباد کے مشہور و معروف ثناخواہ اور بالخصوص ام المدارس دارالعلوم احسن البرکات کے ایک بہترین ثناخواہ موجود ہیں۔ میں حافظ محمد انس رضا برکاتی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا بہت پیارا کلام ہے، انشاءاللہ وہ میں پیش کرتا ہوں، ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
علیک یا حبیب اللہ، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، 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 طور بے طور ہے بیماروں کے، طور بے طور ہے بیماروں کے، طور بے طور ہے بیماروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ اور اعلیٰ حضرت مکتے میں کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، 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 بولے بالی میرے سرکاروں کے، بولے بالی میرے سرکاروں کے، بولے بالی میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ محمد مسلم بنگش برکاتی کو اجازت دیجیے، ایک اور نشست کے ساتھ ایک اور مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔